فضیلت ہے. قیامت کے دن جب بلایا جائے گا لوگوں کو حساب کتاب کے لیے تو انبیاء بلائے جائیں گے اور انبیاء تمام انبیاء کرام سے سوال ہوگا کہ ہمارا پیغام تم نے اپنی قوم تک پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہم نے پہنچا دیا پروردگار، ہم نے جو آپ کا پیغام تھا سب آپ کی بندوں تک پہنچایا. پھر بندوں سے سوال ہوگا کہ موسیٰ نے، یہود سے سوال ہوگا موسیٰ نے جو تم کو میرا پیغام پہنچایا تھا آ کر کے؟ وہ کہیں گے نہیں پہنچایا تھا. حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے کہ امت سے عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام امت تک اپنی امت کو پہنچایا؟ وہ کہیں گے پہنچا دیا تھا. امت سے جب پوچھا جائے گا عیسائیوں سے کہیں گے ہمیں نہیں پہنچایا تھا. تمام امتیں انکار کریں گی اور حضرت پیغمبران یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ پیغام پہنچا دیا تھا. تو سوال ہوگا کہ تم نے پیغام پہنچایا تھا تو تمہارا گواہ ہے کوئی؟ بے شک آپ گواہی دیں گے. اس دن آپ کو بلایا جائے گا گواہی دینے کے لیے. اس امت مسلمہ کو بلایا جائے گا کہ آ کر کے بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں؟ حضرت سلیمان نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں؟ اتنا بڑا کام ہے آپ کا قیامت کے دن ہوگا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، فیضان پیر مجید کانفرنس، حضور سید شاہ الہی احمد قادری، نعرہ تکبیر. وہ جب اللہ تعالیٰ عدالت پر قائم کرے گا، میزان قائم کرے گا، تو وہ دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہوگی جہاں انصاف ہوگا. اور اس عدالت میں گواہی دینے کے لیے، یہ پیغمبروں کے لیے گواہی دینے کے لیے یہ امت آئے گی. سبحان اللہ. امت کے کتنے کام ہیں؟ یہ امت اتنی خوبیوں کی ہے، اتنی اہمیت اس کی ہے کہ اس کو خیر امت کہا گیا کہ یہ بہترین امت ہو تم لوگ. تمہارا کام کھانا پینا عیش کرنا مر جانا نہیں ہے. تمہارا کام زمانے کو ہدایت دینا ہے. تمہارا کام اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے. تمہارا کام اخلاقی قدروں کو پامال نہیں کرنا ہے، اخلاقی قدروں کو بلند کرنا ہے. تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ جس طرح جانور کھاتے پیتے ہیں مر جاتے ہیں ویسے تمہارا کام نہیں ہے، بلکہ تم دنیا کے لیے ایک شمع ہدایت بنا کے دیتے ہو. سبحان اللہ. تم ایک ترجمان ہو اپنی مذہب کے، قرآن کے اور سنت رسول کے ایک نمائندہ ہو اور نبی کی نمائندہ ہو. تم جہاں پر بھی رہو گے تو تمہارا یہی کام ہے کہ تم لوگوں کو ہدایت کا کام کرو لوگوں کے درمیان میں. لیکن اس سے پہلے اپنے کو درست کر، اپنے کو درست کر لو. لوگ کہتے ہیں جب کوئی بات ہوتی ہے تو یہ سننے میں آپ کو آتا ہوگا کہ مسلمان تو مردہ قوم ہو چکی. مسلمان مردہ قوم ہے. مردہ نہیں ہے. جس کی کتاب موجود ہو، جس کا دین زندہ ہو اور جس کی کتاب محفوظ ہو اور جس کی شریعت محفوظ ہو، وہ قوم سب سے بڑھ کر کے زندہ قوم ہے. سبحان اللہ. اس مایوسی میں نہ رہیے گا کہ آپ مردہ ہو گئے. نہیں، آپ سے بڑھ کر کے کوئی زندگی رکھنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کی کتاب محفوظ ہے، آپ کی شریعت محفوظ ہے، آپ کے نبی کی سنتیں محفوظ ہیں، آپ کے نبی کی پوری سیرت محفوظ ہے. کون سا نقش قدم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو زمین پہ اٹھا اور پھر دوسرا قدم رکھا؟ وہ آن دی ریکارڈ نہیں ہے. ایسا کوئی قدم نہیں تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آتی ہے بات سمجھ. کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ان کی زبان سے نکلا ہو اور فضا میں گم ہو کر کے مٹ گیا ہو. سب آن دی ریکارڈ ہے. سبحان اللہ. کوئی ایسی حرکت ان کے نہیں ہاتھوں کی جو انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہو کسی موقع پر، کوئی اشارہ کیا ہو اور وہ ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. سب کی سب چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں. اتنا زیادہ ہے کہ ان کی مسکراہٹ بھی ریکارڈ میں موجود ہے. سبحان اللہ. ان کی مسکراہٹ بھی ریکارڈ میں موجود ہے. ایک صحابی نے حدیث بیان کی، ایک محدث نے تو ہنسنے لگے، تھوڑا سا ہنسے. تو شاگردوں نے پوچھا کہ آپ حدیث بیان کرتے ہو مسکرائے کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ جب میرے استاد نے مجھ سے یہ روایت بیان کی تھی تو تھوڑا مسکرائے. تو ہم لوگوں نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے استاد نے جب یہ حدیث ہم سے بیان کی تو وہ مسکرائے.
تو انہوں نے کہا، ان سے ان کے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس تابعی سے میں نے یہ روایت سنی تو وہ تابعی بھی حدیث بیان کر کے مسکرائے، تو ہم لوگوں نے ان تابعی سے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ کہنے لگے جس صحابی نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی، جس صحابی نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی، بیان کر کے وہ مسکرائے، تو صحابہ سے ہم لوگوں نے صحابی سے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے مسکرا کے بیان کیا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، وہ کیا زمانہ مسکرا پڑتا ہے، وہ ہنستے ہیں تو زمانہ ہنس پڑتا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں، ہاتھ دیتے ہیں تو شریعت بنتی ہے، قدم اٹھاتے ہیں تو شریعت بنتی ہے، بات منہ سے نکلتی ہے تو قانون بنتی ہے۔ آپ اس نبی کی امت میں ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کو ایک دن گواہی دینی ہے، آپ کو ایک دن میدان حشر میں گواہی دینی ہے، کوئی گواہ نہیں ہوگا، اور اس وقت امت محمدی کو بلایا جائے گا کہ آ کر کے بتاؤ، جس کو حدیث قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ تکونوا شہداء والرسول یقوم علیکم شہیدا وتکونوا شہداء علی الناس۔ نبی کہیں گے کہ یہ میری امت گواہ ہے، یہ میری امت گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے اپنا اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، یہ میری امت گواہ ہے۔ تو نبی امت کے بارے میں امت کے سچائی کی گواہی دیں گے، اور امت وہاں پر یہ کہے گی کہ ہاں نبی کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں، امت کی گواہی ڈگری ہوگی اس پر۔ کیا آپ اس گواہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں جس کے نام پر دنیا میں ڈگری ہو رہی ہے؟ زندگی کی، انسانی زندگی کی آخری ڈگری ہو رہی ہے، اس ڈگری کی وجہ سے جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، وہ آپ کی گواہی کی اہمیت ہے، آپ کی گواہی کی اہمیت ہے، اور آپ کی گواہی لی جائے گی۔ انبیاء خوش ہوں گے، اسے کہا گیا ہے کہ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں کو گواہ ہوگی۔ تو یہ امت مسلمہ اور امت محمدیہ زندہ قوم ہے، اس کے پاس اس کی لائن آف ایکشن کی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، کہیں سے اس کو کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیز اس کے پاس موجود ہے جو اس کو صراط مستقیم کی طرف لے جائے، اور ساری چیز اس کے پاس موجود ہے جو رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کر لے، اور وہ ساری چیزیں اس کی طرف موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی توجہ مبذول کرا لے، ساری ترکیبیں اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب ضرورت ہے کہ ہم اپنی جمعیت کو مضبوط کریں، اختلاف ختم کریں، اور ابھی جو مسائل ہمارے لیے ہیں، مسلمانوں، سارے مسلمانوں پر ہیں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہیں، اور اب تو یہ پھیل کر کے مسائل جو ہیں وہ دنیا بھر میں ہوتے جا رہے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں اور اس مصیبت کے دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ایک تو زمین مصیبت انسانوں کی لائی ہوئی ہے، اور ایک مصیبت آسمان سے ٹپکی ہے، وائرس کی شکل میں، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اس وائرس کو دور کرنے کے لیے وہ مشہور ہے، وہ عربی کا وہ شعر جس کو پڑھنے سے وائرس کا اثر نہیں ہوگا، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، سبحان المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میرے لیے 5 نام ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس توڑ دینے والی وبا کو دور کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، اس آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ، مرتضیٰ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ علیہم السلام، ان لوگوں کی وجہ سے برکت، ان لوگوں کی برکت سے وبا اور بلا سب دور ہو سکتی ہے۔ تو یہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ وباؤں سے بچیے، اور ایمان کے ساتھ اپنا عمل درست کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کے ہاتھ میں دنیا آ چکی ہے، نوجوانوں کے ہاتھ میں دنیا آ چکی ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا سارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بٹن دبایا اور دنیا جہان کی باتیں ان کو معلوم ہونے لگتی ہیں۔
یہ عجیب کرامت والی چیز ہے موبائل، اس کا استعمال کیجئے، ایز اے ضرورتاً کیجئے، بلا ضرورت نہ کیجئے، اس کا استعمال کیجئے، نوجوان اس کا استعمال کریں لیکن کام کے لیے کریں، غیر ضروری کاموں کے لیے، یہ آپ کو نماز سے روکے گی۔ یہ دنیا جو آپ کے ہتھیلی میں ہے، مٹھی میں ہے، دنیا مٹھی میں آ جائے تو بڑی چیز ہے صاحب، دنیا اگر مٹھی میں آ جائے تو یہ بڑی دولت ہے، یہ دنیا آپ کے مٹھی میں آ گئی ہے تو اس دنیا کو آپ استعمال کیجئے ضرورت کے لیے، یہ آپ سے نماز نہ چھڑوا دے، یہ آپ سے قرآن کی تلاوت نہ ختم کرا دے، یہ آپ سے دوسری نیکیاں نہ دور کرا دے، تو اس سے بچنا ہے، اس سے کہ ہر چیز میں ایک پہلو شر کا ہوتا ہے اور ایک خیر کا ہوتا ہے۔ عبادتوں کو چھوڑ کر کے، عبادتوں کو اور ایمانیات کو چھوڑ کر کے ہر کام، مباح کام کے اندر ایک پہلو خیر کا ہوتا ہے اور ایک پہلو شر کا ہوتا ہے، بے شک، تو اس میں خیر کے پہلو کو استعمال کیجئے اور نمازوں کی پابندی کیجئے اور اللہ سے دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے بھی نجات دے جو یہ ملعون حکومت لا رہی ہے، لانا چاہتی ہے، اور اس مصیبت سے بھی نجات دے جو آسمان و زمین سے اٹھ رہی ہیں ان سے بھی نجات دے، اس سے کہ اس وقت ہم نے کل بتایا تھا کچھ باتیں، زیادہ ہم تفصیل نہیں آنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے اگر زمین اگر دشمن ہوتی ہے تو فوراً آسمان بھی دشمنی کرنے لگتا ہے، اگر ہوائیں دشمنی کرتی ہیں تو پانی بھی دشمنی کرنے لگتا ہے، تو جو یہ سارے کے سارے یہ دشمنی کر رہے ہیں تو دشمنی کرنے والے اپنی تمام دشمنیوں کے باوجود اگر مٹا دیں تو وہ کامیاب ہیں، اگر نہیں مٹا پاتے تو ہم کامیاب ہیں، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہے چکی کا جب سے گرائیڈر آ گیا ہے بجلی والا، چکی کا معاملہ ختم ہو گیا، اب چکی پیسنے والا نہ رہا کوئی، نہ چکی رہی، اور بہت سے بچوں نے تو چکی دیکھی بھی نہیں ہوگی کہ چکی کیسی ہوتی ہے، وہ چکی کے دو پارٹ ہوا کرتے ہیں، اور جب اوپر کا پارٹ چلتا ہے تو اس کے اندر بیچ میں رکھا ہوا دانا پستا ہے، دو چکی کے، جس کو کبیر نے کہا ہے کہ دو پاٹن کے بیچ ثابت رہے نہ کوئی، تو یہ دو پارٹ کے بیچ میں ہم آ گئے ہیں، ہم یعنی مسلمان، کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی مسلک و مشرق کا ہو، اس سے بحث نہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے چکی کے ہی پارٹوں کے بیچ میں آ چکے ہیں، سب ہمیں مٹا دینا چاہتے ہیں، اور بچانے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے، اور اللہ ہی سے دور ہو جائے تو بچائے کون؟ اللہ ہی سے اگر دور ہو جائے تو بچائے گا کون؟ بچانے والا بچانے کے لیے تیار ہے، بچانے والا ادعونی، وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ فرماتا ہے آخر شب میں کہ سوال کرو مجھ سے، مانگو مجھ سے، میں تم کو دوں گا، کوئی مشکل ہو تو بتاؤ حل کر دوں گا مشکل کو، تو دینے والا دینے کے لیے تیار ہے، اور ہم لینے کے لیے دامن ہی نہیں پھیلائیں، تو اللہ اور رسول دیتے ہیں، رسول سے بھی وہ تعلق چاہیے جو مولانا ہمارے عزیزم بتا رہے تھے، وہ تعلق چاہیے جو مضبوط ہو کہ اللہ کے حبیب کا فیض پہنچتا رہے ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیض کیسے دیتے تھے؟ ایک آدھ دو قصہ سن کر کے واقعہ سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں چلوں گا ذرا۔ حضرت ابو، ایک قصہ بتایا، حضرت ابو ہریرہ کو کھجور کی تھیلی دی گئی اور کہا گیا کہ اس میں ہاتھ ڈال، کھول کے نہیں دیکھنا، کھول کے نہیں دیکھنا، ہاتھ ڈال کر کے کھجور نکالنا اور کھانا۔ 3 سال تک وہ، بلکہ نہیں 12-13 سال تک وہ تھیلی ان کے پاس رہی، بس ٹنگی رہتی تھی، ہاتھ ڈالتے تھے، کھجور نکالتے تھے، اور اتنے دنوں سے وہ کھجور ختم نہیں ہوئی، تو کھول کے دیکھا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس موقع پر ان کی تھیلی گم ہو گئی،
تو اسی پر ان کا یہ شعر مشہور ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ للناس ہم ولی الیوم یوم حمان، للناس ہم ولی الیوم حمان فقد الجراب وقتل الشیخ عثمان. لوگوں کے لیے تو ایک غم ہے، میرے لیے دو غم ہے. ایک تو حضرت عثمان غنی کی شہادت اور ایک تھیلی کا گم ہونا. جو میری تھیلی تھی وہ گم ہو گئی، جو کھانے کا ایک سہارا تھا کہ اگر وہ باقی رہتی وہ تھیلی تو نہ جانے کتنی پشتوں تک باقی رہتی اور کچھ ختم نہ ہوتا، کچھ ختم نہ ہوتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی دیا کرتے تھے. ایسی حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں احادیث بھول جاتا ہوں، مجھے علم کو یاد رکھنے کی کوئی ترکیب بتائیے یا دعا فرمائیے. تو آپ نے فرمایا دامن پھیلاؤ، اور سنیے گا، فرمایا دامن پھیلاؤ. تو انہوں نے ایسے دامن پھیلایا، تو آپ نے ایسے کر کے ہاتھ ایسے کیا اور ایسے ڈالا ان کی دامن. واہ واہ سبحان اللہ. ایسے آپ نے رسول اللہ نے ایسے ہاتھ کیا اور ان کے دامن میں ڈال دیا. نہ رسول اللہ کے ہاتھ کی کوئی چیز دکھ رہی تھی نہ ابو ہریرہ کے سبحان اللہ. لیکن ملا تو ان کو علم مل گیا. سبحان اللہ. فرمایا ہاتھ دامن پھیلاؤ. آپ ایسے کر کے ان کے دامن میں ڈالا گیا. کہا لپیٹ سمیٹ لو، سمیٹ لو، سمیٹ بھی لیا. اور ان کے پاس انہوں نے یہ نہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے یہ نہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں تو کچھ نہیں ہے، آپ نے تو کچھ نہیں دیا مجھے. اب یہ کہ ہوتا کوئی سرفرا جانتے ہیں آپ، جس کو میلاد برا لگتا ہے، جس کو نیاز بری لگتی ہے، جس کو سلام برا لگتا ہے. ابھی پہ کوئی سرفرا ہوتا جس کو بزرگوں کی عقیدت بری لگتی ہے تو پوچھتا کہ رسول اللہ اس میں تو کچھ ہی نہیں ہے، آپ نے کیا دیا مجھے. تو وہ جانتے تھے کہ نبی اگر دے رہے ہیں نظر نہیں آ رہا ہے تو حقیقت میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قصور ہماری نظروں کا ہے، دینے والے کے دینے کا عطا کا کوئی قصور نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ ایسے کر کے بھی دے دیا کرتے ہیں. اور وہ اس کے بعد پھر وہ کبھی نہیں بھولے، کبھی علم نہیں بھولے، تمام حدیثوں کو یاد رکھتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کرم آپ کا اور آپ کے ساتھ مہربانی اس امت کے افراد کے لیے ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت فضیلت دی ہے. کام کم ہے. ابھی رمضان شب معراج آنے والی ہے جس میں نماز فرض ہوئی تھی. کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50 وقت. 50 رکعت. اب پڑھتے ہیں کتنی؟ 5. زیرو کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. زیرو کی بہت اہمیت ہے. ہندسے کے اندر زیرو ہٹ گیا، 50 میں زیرو ہٹ گیا، 5 رہ گیا. اور ثواب میں سے زیرو نہیں ہٹا. جی بے شک سبحان اللہ. ثواب میں سے زیرو نہیں ہٹا. 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا تم کو 5 وقت پڑھو گے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے بڑا تجربہ تھا. ان کی قوم ان کو بہت پریشان کرتی تھی، یہودی ان کو پریشان کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت یہ 5 وقت بھی نہیں پڑھ سکتی ہے. آپ کی امت 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہے، اور کم کروائیے. تو سرور کون و مکان حبیب خالق جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بصیرت حاصل تھی وہ حضرت کلیم اللہ کو نہیں تھی. سبحان اللہ. جو بصیرت اور جو فراست اللہ کے حبیب کو حاصل تھی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں تھی. انہوں نے اپنی امت کا اندازہ کر کے یہ کہا کہ اور کم کرائیے. آپ نے فرمایا مجھے اب اپنے رب کے پاس جا کر کے کم کراتے ہوئے شرم آتی ہے. سبحان اللہ. کیوں آتی ہے؟ بڑا اہم نکتہ اس میں ہے کہ جب پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شب معراج میں نماز گھٹانے کے لیے بھیجا آپ کو اور کم کرائیے، تو جب کمی ہوتی تھی تو 5 وقت کی ہوتی تھی اور 10 وقت کی ہوتی تھی. 50 میں کبھی 10 گھٹ گئی، کبھی 5 گھٹ گئی، کبھی 10 گھٹی. ایسے ہوتے ہوتے وہ 1-2 نہیں گھٹی. آپ سمجھتے ہیں
दहाई और आधी दहाई घटी, इक्का दुक्का नहीं घटाई गई। जब घटाई गई 10, फिर घटाई गई 5, तो वैसे होते होते 5 वक्त की रह गई। आपके कहने का इरशाद फरमाने का मतलब ये था कि जब जब मैं गया तो 10 कम की गई, 5 कम की गई, अब बाकी रह जाती है 5। अब जाने का मतलब है कि इसको भी ले लीजिए। सुभान अल्लाह। अब जाने का मतलब है कि इसको भी ले लीजिए। तो किस मुंह से कहीं जाते, किस मुंह से कहीं जाते कि ये 5 भी भारी है, इसको भी ले लीजिए। इसलिए आपने फरमाया अब मुझे अपने रब के पास जाते हुए शर्म महसूस होती है। तो अल्लाह ताला ने हमें शुबह मेराज में वो एक अजीम नेमत अता फरमाई, नमाज। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और अभी के हालात में हमारे लिए तमाम दुश्मनियों को छोड़ करके मुत्तहिद हो जाने की ज़रूरत है, ताकि हम इसका मुकाबला पूरी मजबूती के साथ कर सकें। बुताने रंग मिल, बुताने रंग वो को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, न ईरानी रहे बाकी, न तूरानी, न अफवानी। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दोनों कहाँ हैं? केशर आ रहे।